کیونکہ بندریاں بھی میک اپ کر لیتی تھی، اور جب ان کا چہرہ دھلتا تھا تو آڑی ٹیڑھی کی ترچی نکلتی تھی، تو ان کے بچے بھی نہیں پہچان پاتے تھے، اس لیے ضرورت پڑی ایسے میک اپ کی جو ٹکا رہے ان کے چہرے پر، اس لیے وہ میک اپ بنانا پڑا۔ اب وہ بیچاری 80 سال کی بڈھیاں بھی لگا لیتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ 25-30 سال کی جا رہی ہے، 25-30 سال کی۔ ایک صحیح واقعہ ہے، میں بتلا رہا ہوں، بھوپال کا صحیح واقعہ ہے۔ بیچاری ایک 70, 75, 80 سال کی بڈھی، اور اس نے نقاب پہن لیا، خوبصورت بوٹوں والا، پھولوں سے چڑھا ہوا، اور وہ نقاب لگا کے جا رہی تھی، چہرہ اس کا چھپا ہوا تھا، خوبصورت برقع۔ اب وہ جا رہی ہے تو 18-20 سال کا لڑکا اس کے پیچھے لگ گیا، یہ سوچ کر کہ برقع اتنا اچھا ہے تو برقع والی کتنی اچھی ہوگی، نقاب اتنا اچھا ہے تو نقاب والی کیسی ہوگی۔ اچھا، وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی اپنی عمر کے حساب سے، یہ سمجھ رہا تھا مجھے لائن مار رہے ہیں، ہاں لفٹ دے رہی ہے، دھیرے دھیرے چل رہی ہے، مطلب سیٹنگ ہو جائے گی، تو وہ دھیرے دھیرے چل رہی۔ یہ بیچارہ سمجھ، تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے اپنا نقاب اٹھایا اور تتلاتے ہوئے، بیٹا تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے، میں تو تیری اماں کی عمر کی ہوں۔ اس نے کہا کمبخت، میری تو 1 گھنٹے کی محنتی بیکار چلی گئی ہے۔ تو اس کو بھی غصہ آیا، اس نے غصے میں کہا، اے اماں، ہم اپنے لیے نہیں اپنے ابا کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، کیا کریں، 1 گھنٹہ اس کا بیکار ہو گیا۔ یہ صحیح واقعہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اور جس لڑکے نے ایسا کیا وہ ہمیں آ کے بتا رہا تھا کہ بھائی مولانا تو دوستی ہو گئی ہے، بتانا پڑ رہا، بتا دیا، لیکن جلسے میں بیان مت کرنا۔ میں نے کہا جلسے میں تو بیان کروں گا لیکن تیرا نام نہیں بتاؤں گا۔ بڑا اب یہ حال ہو رہا ہے، یہ حال تو برقعے ایسے، کپڑے ایسے، اور جلسے بھی اس سے محفوظ نہیں۔ اور عبادت کی روح کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، عبادت کی روح کیا؟ تقوی۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک اور چیز ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق کیسا ہے؟ اللہ سے ڈرو کیسے؟ اللہ دیکھ رہا، یہ ڈرنے کا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ نہیں، جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ حق کیا ہے؟ حق کا تقاتی، ارے کچھ تو مطلب ہوگا۔ آگ سے آپ ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ہیں؟ آگ سے ڈرتے ہیں، لیکن آگ کو دیکھ کر بھاگتے تھوڑی ہیں۔ آگ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اس کے اندر ہاتھ نہ ڈالو، اس کے اندر جمپ نہ لگاؤ، یہی تو ڈرنے کا حق ہے۔ زہر ہے آپ کے ہاتھ میں، وش، لیکن اس کو آپ چھو بھی رہے ہیں، پکڑ بھی رہے ہیں، لیکن ڈرتے بھی ہیں اس سے۔ اور اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اس کو آپ استعمال نہ کریں، کھائیں نہیں، یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور شیر سامنے آ گیا تو آپ بھاگ رہے ہیں، کیوں؟ یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، کیونکہ نہیں بھاگیں گے تو پھاڑ دے گا، جلدی سے پیڑ پہ چڑھ گئے، اس سے ڈرنے کا حق یہی ہے۔ سانپ کو دیکھ رہے ہیں، اس سے بھی ڈر ہے، زہریلا سانپ ہے، لیکن اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اس کے منہ میں آپ انگلی نہ دیں، اس کے قریب نہ جائیں ورنہ ڈس لے گا اور کاٹ لے گا، یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو جیسے آپ ہر چیز سے ڈرنے کا ایک حق ادا کرتے ہیں، اللہ سے بھی ڈرنے کا ایک حق ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرا جائے، اور جن کاموں کے کرنے پر اس نے عذاب جہنم بتایا ہے، جہنم کا عذاب بتایا ہے، ان کاموں سے بچا جائے۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود اور بیاج کھانے کو حرام قرار دیا ہے تو اس سے بچا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی، سفر میں گیا معراج پر اور مجھے جہنم دکھائی دی تو میں نے خون کے، بلڈ کے ایک تالاب میں، ایک ندی میں نے کچھ لوگوں کو ڈبکیاں لگاتے ہوئے دیکھا ہے، بدبودار خون پی رہے ہیں اور اسی میں تیر رہے ہیں۔ وہ نکلنا چاہتے ہیں، فرشتہ ایک پتھر مارتا، جب وہ کنارے پہ آتے وہ پھر بیچوں بیچ میں پہنچ جاتے اور اسی بدبودار خون وہ پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور اسی میں ہے۔
میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، آئے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جبریل نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ دنیا میں غریبوں کا خون چوسا کرتے تھے، یہ دنیا میں مجبوروں کا خون چوسا کرتے تھے، 100 روپے دیتے تھے اور 120 وصول کرتے تھے، 1000 دیتے تھے 1200 وصول کرتے تھے، 1 لاکھ دیتے تھے 1,20,000 روپے وصول کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غریبوں کا خون چوسا ہے، مجبوروں کا خون چوسا ہے۔ آج سود کھانے والے ہیں، آج ان لوگوں کو خون، بدبودار خون کے تالاب میں گوتا لگوایا جا رہا ہے، اسی خون کے تالاب کے اندر ان کو ڈال دیا گیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود اور بیاج کھانے والے کے 36 درجے ہیں، 36 درجے ہیں۔ ایک حدیث میں 70 درجوں کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن 70 درجے والی روایت 36 درجے والی روایت سے کم درجے کی ہے، وہ حسن ہے اور یہ صحیح ہے۔ 36 درجے ہیں، 36 درجے یعنی سود اور بیاج کھانے والے سود کے 36 درجے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول ہلکا درجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان 36 درجوں میں سب سے ہلکا درجہ سود کا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ، اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس کو جو گناہ ملے گا، اس کو جو سزا ملے گی، وہ سود اور بیاج کھانے والے کی سب سے ہلکی سزا ہوگی۔ اس کے علاوہ 35 سزائیں اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر ہوں گی۔